وہ آواز لگا رہے ہیں کہ ان کے چھٹے امام کہتے ہیں کہ جی دوزخ میں شیطان کو جلایا جائے گا، تو شیطان بھی آگ سے بنا ہے، دوزخ بھی آگ ہے، آگ پر کیا اثر کرے گی؟ بہلول گزر رہے تھے گلی میں سے، آواز ان کے کان میں آئی کہ یہ اعتراض کر رہے ہیں میرے امام پر. تو امام تک تو بات بعد میں جائے گی، بہلول ہی مسئلہ پہلے حل کر دیں گے. وہیں کھڑے ہو گئے اور تقریر بھی ان کی سنتے ہیں. تو آگے بات بڑھائی، انہوں نے کہا کہ اور ان کی غلطیاں یہ ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ قیامت میں بھی نظر نہیں آئے گا، ہم قیامت میں اللہ کو دیکھیں گے. ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو رویت پروردگار کا منتظر ہے قیامت میں. مجھے ان سے تھوڑی سی ہمدردی ہے، مجھے تھوڑی سی ان سے ہمدردی ہے، اور ہمدردی یہ ہے کہ کم سے کم انتظار تو ان کی طبیعت میں ہے. فرق اتنا ہے کچھ ناممکن کے منتظر ہیں، ہم ممکن کے منتظر ہیں. صلوات ہدیہ کریں نبی اور آل نبی کی ذات. کہنے لگے قیامت میں بھی اللہ نظر نہیں آئے گا، تو یہ کون سا عقیدہ؟ وہ اللہ کو قیامت میں تو نظر آنا چاہیے. اور دوسرا شبہ یہ ڈالا، اور تیسرا شبہ یہ ڈالا گفتگو کرتے ہوئے کہ صاحب جو اختیار اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ تام ہے، ہم مختار تام ہیں، جو کچھ کرتے ہیں وہ ہم اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں. دوسرا نظریہ آیا کہ نہیں، جو کچھ کیا جاتا ہے وہ اللہ کی طرف سے کیا جاتا ہے، ہم کچھ نہیں کرتے. یہ بحث و مباحثہ اس محفل کا حصہ. بہلول نے جب یہ منظر دیکھا، ایک پتھر اٹھا کر ان صاحب کے سر پہ مار دیا. اب میں آپ سے تو یہ دعوت نہیں دوں گا، یہ کام بہلول ہی کا ہے کہ ایک مرتبہ بہلول دانا نے ان کے سر پہ جب پتھر مارا تو ان کا ماتھا کھل گیا. شکایت لے کے پہنچ گئے دربار ہارون رشید میں کہ بہلول نے ہمیں پتھر مار دیا. بہلول نے کہا صاحب میں نے پتھر اسی لیے مارا ہے کہ ان کی 3 باتیں تھیں، ان کا جواب دینا تھا. یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اللہ قیامت میں نظر نہیں آئے گا، تو پھر فائدہ کیا جو نظر نہ آئے اسے مانیں کیوں؟ تو یہ دکھائیں درد ہے کہاں. درد ہے مگر نظر نہیں آ رہا، تو ضروری نہیں ہے کہ جو چیز ہو وہ نظر بھی آئے. دوسرے یہ کہہ رہے تھے کہ شیطان آگ کا بنا ہوا ہے اور دوزخ بھی آگ ہے، یا آگ پہ کیسے اثر کرے گی؟ جیسے مٹی نے مٹی پہ اثر کر دیا، یہ خود بھی مٹی سے بنے ہوئے ہیں. اور اگر سب کچھ اللہ کرواتا ہے اور ہمارا کچھ نہیں ہے تو پھر یہ پتھر بھی اللہ نہیں لگوایا ہے، پھر ہم سے شکایت کس بات کی ہے؟ عزیزان گرامی، مغالطہ عملی کا شکار لوگ. در حقیقت اس بیماری میں مبتلا انسان اپنے آپ کو متشابہات کا شکار کر لیتا ہے. یہ انسان متشابہات عملی کا شکار ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، اور جس کی بنیاد پر یہ اتنا گم ہو جاتا ہے اپنے معاملات میں، اپنے آپ کو اتنا کھو دیتا ہے کہ پھر یہ غلط فیصلے کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے. مگر محکمات رکھنے والے لوگ، وجود محکم جس کی طرف ہمیں رجوع کرنے کا کہا گیا ہے، وہ بتائیں گے کہ ہمیں ایسے مرحلے پہ کیا کرنا ہے. ہر زمانے میں ایک وجود ہونا ضروری ہے کہ جو آیت محکمہ پروردگار ہو، تاکہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں اور اپنے متشابہات کو حل کریں. ورنہ انسان الجھتا چلا جائے گا. ہر زمانے کا ایک ہادی، ہر زمانے کا ایک رہنما بہت ضروری ہے، اور یہ تاریخ کی گواہی ہے کہ پروردگار عالم نے ہماری ہدایت کے لیے ایسی ہستیوں کو قرار دیا ہے. اور ان ہستیوں میں عظیم ترین وجود وہ جو آیات کامل اور آیات محکم اور انسان اکمل کہلاتے ہیں، وہ اہل بیت کا وجود ہے. انہوں نے اپنا کسی کام کے اندر کوئی شبہ نہیں چھوڑا، واضح بے باک فیصلے، روشن اور علنی باتیں، کسی طرح کے ان کے کام کے اندر کوئی دو رائے اور دو پہلو نہیں ہوتے تھے. متشابہات میں مبتلا نہیں کیا کرتے تھے اپنے لوگوں کو، بلکہ لوگوں کی الجھنیں دور کرنے کا اور اللہ نے انہیں ذمہ داری سونپی تھی، اور اس انداز سے انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا. آپ دیکھیے کہ ائمہ عصمت و طہارت کی تمام ائمہ کی زندگی کو جب ہم اپنے لیے اپنا نمونہ عمل قرار دیں گے، تب جا کر ہمارے نظریات محکم ہوں گے. جس طرح قرآن کی ایک آیت پڑھ کر کوئی نظریہ نہیں بنایا جا سکتا، ایسے ہی کسی ایک امام کی زندگی کو اسوہ حسنہ بنا کر وہ جو قاعدہ نبی نے دیا، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، ان سب کو اگر دیکھنا ہے تو ایک نگاہ سے دیکھو.